تو دوستو کوئی ہے ایسا بندہ ریاضی دان اجدہ سائنس دان جڑا دعویٰ کرے جو پوری زمین میں ہوتے جتنی ریت ہے انہاں دے ریت ذرات میں شمار کر کے یا آج تک کئی سائنسدان نے اپنی کتاب دے اندر لکھا ہوئے کہ پوری زمین دے ہوتے ریت اتنے ذرات ہیں، لیکن وہ فرشتہ اتنی طاقت دا مالک ہے، اتنی قوت دا مالک ہے، اتنا تصرف دا مالک ہے جو رب کائنات نے اتنا طاقت دیتی ہے کہ اللہ نے فرمائے زمین دے ریت دے ذرات بھی گن سکتے ہیں۔ فرشتہ نے جنہاں عرض کی مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ دا محبوب خوش ہے، حضور نے فرمایا واقعی اللہ نے تے کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے جو پوری زمین دے ہوتے بڑا مشکل کام ہے ریت دی گنتی کرنا، ذرات کو گننا، لیکن اللہ نے تے کو طاقت دیتی تو گن سکتے ہیں۔ مبارک ہوگی اللہ نے تے کو اتنی طاقت مالک بنا چاہیے۔ سونیا اتنا طاقت عطا فرمائیے اللہ ذوالجلال نے، کتنی طاقت عرض کریں دے کہ یا رسول اللہ پوری دنیا دے ہوتے جتنا سمندر ہے، سمندر دا پانی ہے، انہیں پانی دے جتنے قطرات ہیں سارے قطرہ کو بھی میں گن سکتا، پانی دے قطرات کو بھی گن سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے مبارک لی تھی، مبارک کو بھی کہ اتنا بڑی طاقت مالک ہے اللہ نے تو کو اتنا قوت عطا فرمائیے۔ بل عرض کرنے دے کہ سونا اللہ نے میں کو اتنی طاقت مالک بنائے جو زمین دے ہوتے جتنے درخت ہیں انہاں درختاں دے پتے بھی میں شمار کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتہ مبارک ہوئے اللہ نے تو کو بڑی طاقت مالک عطا بنائے۔ وہ فرشتہ نے عرض کی تھی ہاتھ جوڑ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اتنا طاقت ہومر دے باوجود ایک ایسی چیز بھی ہے جنہی میں گنتی نہیں کر سکتا، جن کو میں شمار نہیں کر سکتا، جن دے اعداد و شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتہ اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے لیکن وہ دے باوجود کیڑا ایسا کم ہے دنیا دا جڑا تو نہیں کر سکتا۔ فرشتہ ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دے کہ یا رسول اللہ بے شک میں زمین دے ریت دے ذرات بھی گن سکتا، پانی دے قطرات بھی گن سکتا اور درختان دے پتے بھی گن سکتا، لیکن یا رسول اللہ جنہ تھوڑا خوش نصیب امتی محبت دے نال، چاہت دے نال، پیار دے نال، ادب و احترام دے نال رہ کے دنیا دے کہیں کونے دے رہ کے مشرق بیٹھا ہوئے، مغرب بیٹھا ہوئے، شمال بیٹھا ہوئے، جنوب بیٹھا ہوئے، جیتا بہ کے یا رسول اللہ محبت نال تو علی ذات درود و سلام پڑھ دے اور درود و سلام پڑھا دے دوران جیڑی اللہ دی رحمت دی بارش دی نہیں پئی ہو دی ہے میں وہ بارش دے قطرے نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اتنا طاقت عمر دے باوجود جیڑا خوش نصیب امتی مٹھے محمد مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھ دے تے این دوران جیڑی رحمت رب دی بستی پہ ہو دے فرشتہ اس کرنے کہ یا رسول اللہ میں اور رحمت کو شمار نہیں کر سکتا، لہذا محبت نال پڑھو چاہ اور رحمت سارے ہوتے ہوئے واسپ ہو اچھی آواز نال محبت نال درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرات محترم حمد و ثنا تو بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام دعائی اللہ تبارک و تعالی اس سال ثواب دی محفل قبول فرماوے، اما صاحبہ دی بخشش فرماوے۔ انتہائی مختصر وقت ہے، میں زیادہ نہیں صرف آیت ترجمہ اور حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر کے انشاءاللہ میں گفتگو دا اختتام کرے دا پیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو دوستو مبارک ہوئے جو اللہ پاک نے ساکو ایک تا انسان بنائے اور انسان بنا تو بعد اللہ دا ایک کرم ہے جو رب کائنات نے ساکو صاحب ایمان بنائے۔ یہ ایمان دی دولت اللہ تبارک و تعالی نے ساکو عطا فرمائیے نا، یہ ایمان دی قدر و قیمت اتنا ہے جینا سا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایمان دی برکت کیا ہے۔ جیڑا بندہ صاحب ایمان ہے اللہ دے انعامات کتنے ہیں، یہ تو میں ایک آیت پڑھیے علماء موجود ہیں قرآن پاک دے اندر متعدد آیات بیجرات ہیں کہ جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نسائے کہ جیڑے بندے ایمان گھنا دیں اور ایمان گھنا تو بعد عمل چنگے کریں چاہا میں رب انعام کتنا عطا فرمائے، اللہ دے انعامات کتنا ہونے لگا۔ یہ آیت دے اندر اللہ نے انعام نسائے، اللہ نے فرمایا مبارک ہوئے خوشخبری ہوئے انہا لوگاں کو آمنو جیڑے ایمان گھنے وعملوا الصالحات اور ایمان گھن عمل تو بعد چنگے عمل کریں۔ یہ ضروری نہیں کلمہ پڑھی رہے سے بس کافی ہوں جو مرضی کروں ودے نا، کلمہ بھی پڑھو ایمان بھی گھنو، ایمان تو بعد عمل بھی چنگے کرو چاہو۔ یہ بھی رساواں کہ ایمان نہ ہوئے تے عمل چنگے عمل فائدہ رہ سکتے نہیں، ایمان اور عمل لازم اور ملزوم ہے۔ عمل واسطے ایمان ضروری ہے
جنا ایمان مضبوط ہو سی عمل قابل قبول ہے اور جنا عمل اچھا ہو سی ایمان مضبوط ہو سی دنیا آخرت کے اندر بیڑا پار ہو سی اللہ نے فرمایا بشارت لے لو خوشخبری لے لو انہاں لوگاں کو جڑے ایمان کہنا ہے چنگے عمل کیتے نے کیڑی شہری فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار انہاں دے واسطے اللہ کی طرف جنت دا انعام ہے کیڑی شہدا جنت دا انعام ہے جدی خضر اسا نمازہ پڑھ دے ودے ہیں روزے رکھے دے ودے ہیں سجدے کرے دے ودے ہیں تسبیح پڑھ دے ودے ہیں چنگے عمل کرے دے ودے ہیں اللہ نے دساری تے کہ عمل اچھے کرے سو میں رب دا وعدہ ہے ایسی جنت عطا فرما رہے سان جے دے تلے نہرہ جاری ہے مختلف نہرہ کھیر جان شہد جان پانی دا اوزے کوثر جان طرح دے نعمتاں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت دے اندر تو دوستان محترم اگر اسا جنت کو حاصل کرنے جنت دے طلبگار ہیں چاہیے ہے اسا ایمان مضبوط کروں ایمان مضبوط کرن تو بعد اسا عمل چنگے کروں ایمان والا ہے کون اللہ نے جو فرمایا ایمان والا واسطے چنگے عمل کرنے واسطے جنت ہے ایمان والا آج ہر بندہ دعویٰ کرنا پہ اگر کوئی سود کھانا پیدا ہوا تو میں ایماندار ہوں اگر رشوت کھانا پیدا تو میں ایماندار ہوں دھی بہن دا حق کھا دی وجہ تو میں بڑا دعویٰ کرنے تو میں بڑا ایماندار ہوں اور اگر لوگوں کو فراڈ کرا کر کے پیسہ کمانا پہ وہ بھی آدھے میں ایمان والا ہاں اور کھیر کے اندر پانی بھی لینا پہ وہ بھی آدھے میں ایمان والا ہاں اور ہر چیز کے اندر ملاوٹ کر کے مسلمانوں کو لینا پہ وہ بھی آدھے میں ایمان والا ہاں لیکن ایمان والا ہے کون ہر بندہ دعوے دار ہے اللہ دا قرآن دسے دے کہ ایمان والا وہ بندہ ہے جڑے میرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت کو تسلیم کرے وقت نہ میں عرض کراں اللہ نے اعلان کر کے نصاری تے کہ اے محبوب قسم رب ذوالجلال دی تیرے رب دی قسم ہے کہ جگہ تک بن دیتا ہے محمد کو حاکم دو عالم تسلیم نہ کریں تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کریں وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے یہ حضور نے خود کا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ایمان اے ہے یعنی ایمان دا اعلیٰ درجہ ہے کہ کائنات دی ہر چیز تو ود کے پتران تو ود کے اولاد تو ود کے والدین تو ود کے تمام لوگوں تو ود کے مصطفیٰ دی ذات دینا محبت نہ کرے سوتا صاحب ایمان نہیں ہو سکتے اور حضور نے بھی ایک مبارک لیتی ہے فرمایا توبہ لمن حضور نے فرمایا اس بندے واسطے مبارک ہو گئی کہنے واسطے حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے میں محمد دیدار کیتے دیدار کرن تو بعد میں محمد ذات ہوتے ایمان کرنا توبہ لمن رآنی و آمن بی حضور نے فرمایا جڑا بندہ میں محمد چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھے ایمان کرنا میں وہ بندہ مبارک بادی دا مستحق ہے لیکن ایک دفعہ مبارک بادی فرمائیے اگلے جملے دے اندر اللہ دے محبوب نے فرمایا توبہ 7 مرات میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہاں لوگاں کو 7 مرتبہ مبارک کی نماستے فرمایا لمن لم رآنی جڑا میں محمد کو نہ دیکھ سکتا میں محمد کو دیکھ سکنا و آمن بی اور میں محمد کلمہ پڑھ گئی سکتا الحمدللہ اسا ظاہری دیدار نہیں کیتا لیکن نبی دا نا سن کے نبی دا کلمہ پڑھی ودے ہیں تو اللہ نے یاون والے امت محمدیہ کو اپنے غلامہ کو 7 مرتبہ مبارک باد دیتی ہے کہ انہاں کو 7 مرتبہ مبارک ہوئے جڑے میں محمد دا چہرہ دیٹھے بغیر میں نبی دی ذات ہوتے ایمان کرنا سکتا تو دوستو اللہ میں نے چند جملے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماوے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام دی محبت نصیب فرماوے اللہ پکا صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالی بناوے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ